درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ہمارے سلسلے میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، شجرے میں ہے: دور کر غفلت حقیقت کھول دے میرے لیے، دور کر غفلت حقیقت کھول دے میرے لیے، تاکہ جینا مرنا ہو میرا فقط تیرے لیے۔ ہم سب بھی آج سے ارادہ کریں، نیت کریں، انشاءاللہ جئیں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مریں گے کس کے لیے؟ اللہ۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں جیے تو اس کی خاطر جی، جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ جب اللہ اللہ کریں گے تبھی تو قلب روشن ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر کیسے؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے: مثل الذی یذکر ربہ لا یذکر مثل الحی والمیت۔ ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا مثل زندہ کے ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان کا ذکر نہیں کرتا، وہ مثل مردہ کے ہے۔ اب ہم آپ تو الحمدللہ سمجھدار ہیں، تو اب بتائیے زندوں میں نام لکھانا چاہتی ہیں یا مردوں میں؟ مردوں میں تو ایک دن لکھ ہی دیا جائے گا، زندوں میں کم سے کم لکھائے رکھیں تاکہ ہمیشہ کی زندگانی نصیب ہو۔ اور ذکر کرنے والوں کو اللہ پاک اپنا محبوب بناتے ہیں، اپنے سے وہ قریب کرتے ہیں، اپنی دوستی دیتے ہیں، اپنی ولایت عطا کرتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک اپنی دوستی دیتے ہیں، ولایت دیتے ہیں، تو بندے کا دل دماغ رواں رواں اس کا سب محسوس کرتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ اب ہم لوگ اپنا اندازہ لگائیں، دیکھیں کیا ہمارا آپ کا قلب و جگر اس بات کا ادراک کرتا ہے، احساس کرتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا دوستی بڑھ رہی ہے؟ اگر نہیں بڑھی ہے تو اس کے بڑھانے کی فکر کرنی ہوگی کہ اللہ کی دوستی بڑھتی کیسے ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی کیسے ہے۔ لیکن یہاں تو بہت بڑی بیماری ایک لگی ہے، ہم اپنی اصلاح چھوڑ کر، اپنے آپ کو سدھارنے کو چھوڑ کر، سنوارنے کو چھوڑ کر، ہم فوراً دوسروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یہیں سے ہم ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ ارے اپنی تو پہلے فکر کریں۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں فکر عقبا کی کر، آج ہی بے خبر۔ بے خبر کا مطلب ہے جو غفلت میں پڑے ہیں ہم لوگ، گویا کہ ہمیں آپ کو وہ بیدار کر رہے ہیں۔ فکر عقبا کی کر، آج ہی بے خبر، کل نہ کر، کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ تو جب پتہ ہے کہ یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، تو یہ غفلت کیسی، پھر یہ سستی کیسی؟ اس لیے ہمیں آپ کو اپنی سستی چھوڑ دینی چاہیے، اور ذاکر کے اندر سے، ذکر کرنے والے کے اندر سے سستی نکل جاتی ہے، لیکن شرط ہے ذاکر ہو۔ اب کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو بہت جلدی تسبیح اپنی پوری کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آج تو ہم 2200 پڑھ چکے ہیں، ابھی تو بہت باقی، ابھی شام تک۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، 2200 پڑھ لیے ہیں، لیکن بات سے تو نہیں لگتا
حالت آپ کی ایسا بتا رہی ہے، نہیں لگتا؟ ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں آدھا مرد جانتے ہو کون ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا حضرت بتائیے آدھا مرد کون ہے؟ کہا آدھا مرد وہ ہے کہ جب تک اللہ کی یاد میں لگا ہو، جیسے نفل پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے یا مراقبے میں لگا ہے، جب تک لگا ہے تب تک اس کے دل میں اللہ کی یاد رچی بسی ہے، اور جیسے یہ اعمال چھوڑتا ہے فوراً یاد الہی اس کے دل سے نکل جاتی ہے، ذکر خدا کی جو اسے لذت ملی ہوتی ہے وہ فوراً چلی جاتی ہے۔ کب تک رہتی ہے؟ جب تک اعمال میں لگا رہتا ہے تب تک، اور یہ کب تک ہے؟ جب تک لگا ہے تب تک، اور جیسے بند کیا فوراً نکل گئی۔ کہا یہ آدھا مرد ہے۔ کیا کہا؟ یہ آدھا مرد ہے۔ پورا مرد وہ ہے، پورا مجاہد ذاکر وہ ہے جس کو ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی یاد کی لذت یہاں مچلتی ہو۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یہ کب کہے تھے؟ جب اللہ کے ذکر کی لذت سے مالا مال ہو گئے تھے، اللہ کے ذکر کی جب انہیں تراوٹ مل گئی تھی، حلاوت مل گئی تھی، تب انہوں نے ڈوب کر کہا تھا یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ یہاں تو دل کی دنیا اجڑی ہے، تو پھر آبادی آئے کیسے؟ اس لیے ہر طرف بربادی دکھتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر خرافات سے، ہر بدماشی سے بچا لے۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے ہم لوگ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مخلص بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ مخلص بن جائیں۔ اب ہم لوگ دیکھیں اپنے اندر کتنے ہم مخلص ہیں، اور جو اللہ کو چاہنے والا ہوگا وہ نبی کو بھی چاہنے والا ہوگا، چونکہ نبی کی محبت شرط ہے اللہ کی محبت پانے کے لیے۔ اب ہم اپنی نیت جب درست کر لیں کہ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، اب جب ہم مخلص بن کر یہ ارادہ کر لیے، عہد کر لیے، اب غداری نہ کریں، اب اللہ کے لیے جئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی عہد کیے ہیں نا، دیکھیے وہ حضرات اللہ کے لیے جی رہے تھے، اللہ کے لیے مر رہے تھے، اس لیے اپنا ہر کام اللہ ہی کے لیے۔ تبھی تو امام بخاری جیسا آدمی پہلے نمبر پر نیت درست کرا رہے ہیں صحیح البخاری میں کہ انما الاعمال بالنیات۔ ہم سب اپنی نیتیں پہلے درست کریں، اعمال پھر بعد میں تو کریں گے ہی، اور کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ تو سارے عمل کا جب دار و مدار نیت پر ہے، اور کہا آگے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر بندے کو، ہر آدمی کو اس کے نیت کے حساب سے ملتا ہے جب پھل، تو ظاہر سی بات ہے اب ہم نے، آپ نے جب عہد کیا کہ اللہ ہمیں آپ کا بننا ہے، آپ کا ہو کر جینا ہے، آپ کا قرب چاہیے، آپ کی دوستی چاہیے، ہم آپ کے ہو کے رہنا چاہتے ہیں، چونکہ ہر فیصلے آپ ہی کے در سے ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے دھرنے والے جب آپ ہی ہیں تو ہمیں آپ اپنا بنائیے۔ جب ہم اس طرح کا عہد و پیمان کرتے ہیں اور اس پر جب ہم آپ جمتے ہیں، مستقیم ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ پاک اسی استقامت پر ہماری آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ یہاں تو ہم یہی ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں جب عہد کر لیے ہیں، اب یہاں پختگی دکھانی ہے، اور پختہ آدمی کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اعمال صالحہ جوں بندہ کرتا جائے گا، نیکی پر اپنا قدم جوں جماتا جائے گا، ویسے ویسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے ہم آپ قریب ہوتے جائیں گے شیطانی حملہ بھی تیز ہوگا، جیسے ہمارے بڑوں پر ہوا
ہم پر بھی ہوگا ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شیطان خوب جانتا ہے اگر اس کی دوستی اللہ سے لگ گئی، اس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی، تو اس کی ایک ایک دعا سے پوری دنیا کا جغرافیہ بدل جائے گا. چونکہ ایک مومن کے پاور کو وہ جانتا ہے، اس لیے ہماری نیتوں کو ہر دم خراب کرتا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب آپ بتائیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کہیے ہمارا بھی ہوگا انشاءاللہ. اب جب یہ شیطان دیکھتا ہے کہ اس طرح سے یہ عہد و پیمان کیا ہے، تب ظاہر سی بات ہے فرشتوں کا پہرا ہمارے آپ کے ارد گرد ہوگا، اللہ کی خصوصی مدد کا نزول ہوگا، عزتوں سے پھر نوازے جائیں گے. وہ کب چاہے گا تو فوراً ہمارے آپ کی نیتوں پر یا اور دیگر چیزوں پر وہ حملہ آور ہوگا. اسی لیے ہمارے بڑے، چونکہ نیت جو ہے، غور کیجئے گا ابھی بات آگے آئے گی، یہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، نہیں ایک دم سست نہ بیٹھیں. اور میں بار بار کہتا ہوں میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں میں کہوں کہ ہمیں دیکھیں، نہیں آپ دیکھیں. بار بار میں کہتا ہوں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب سامع حضرات مقرر کو محبت سے دیکھتے ہیں تو الہامی طور پر اللہ پاک مقرر کے قلب و جگر پر مضمون ڈالتے ہیں، اور وہ مضمون ڈالتے ہیں جو سامعین کی ضرورت کے ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ بھی ایسا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں رٹ کے آج نہیں سنا رہا ہوں، کتاب لایا اس میں سے بھی سناؤں گا، ایسا نہیں ہے. یہ سب کتابیاں سنا رہا ہوں لیکن رٹ کے نہیں سناتا، حوالے کے لیے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ کلہا کے ہی رہے ہیں کیا. نہیں، اب دیکھیے جو کچھ کریں گے ہم کس کے لیے کریں گے؟ ارے محبت سے کہہ دیجئے، ذرا کہیے لگے کہ ہم بیدار ہیں. ایک مرتبہ جب ہم آپ اللہ کہتے ہیں 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور زیادہ ملتی ہے ہمارے آپ کے اخلاص پر، جتنا محبت سے کہتے ہیں اللہ. اور یہ بھی اکثر علماء نے اسے اسم اعظم لکھا ہے، اسم اعظم ہے. ایک دفعہ نیت سے آپ اللہ ایک نیت لے لیجئے، انشاءاللہ یہ نیت پوری اللہ پاک کر دیں گے، نیت پوری کر دیں گے. اور اس پہ بہت بیان ہو چکا ہے، یوٹیوب پہ موجود بھی ہے، سنیے. جئیں گے اللہ کے لیے، مریں گے اللہ کے لیے، جو کچھ کریں گے اللہ کے لیے. دیکھیے وہ حضرات ایسے کرتے تھے تبھی ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ کی پہلی کڑی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دیکھیے کتنے مخلص ہیں، کتنے بڑے اللہ والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے بعد سارے انسانوں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جو میں آپ کو جن کی بات بتانے چلا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک کافر کے غلام تھے. وہ بہت ستاتا تھا، بہت زد و کوب کرتا تھا. آپ جب ادھر سے گزرتے تو ان کو بہت ترس آتا، بہت رحم آتا تھا. تو ایک دن جا کے اس سے بات کر رہے ہیں کہ یار جب تمہارے یہ کام کے نہیں ہیں، تم دیکھتا ہوں انہیں بہت مارتے پیٹتے ہو، بہت ستاتے ہو، کیوں نہیں ان کو بیچ دیتے؟ تو وہ کافر کیا کہہ رہا ہے، کیوں نہیں تم ہی خرید لیتے؟ چونکہ آپ مالدار تھے، ایسا نہیں تھا، مالدار تھے. ہاں آج کے اس دور میں دیندار کے پاس مال آ جائے نا تب تو بڑا جو ہے پیٹ میں سب کے ایٹھن ہونے لگتی ہے، سب کی آنتیں سکڑنے لگتی ہیں. مولوی صاحب کے پاس کیسے آ گیا؟ ارے ہم بھی انہی کے بندے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہا، کیوں نہیں تم ہی خرید لیتے؟ تو کہا ٹھیک ہے، کتنے میں بیچو گے؟ تو کہا سنو میری کچھ شرطیں ہیں.
ایک کافر ایک مومن سے شرط لگا رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ میری کچھ شرطیں ہیں۔ تو کہا بھائی کون شرط ہے؟ تو ان کے پاس ایک نستورہ نامی غلام تھا، کس کے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یہ نستورہ نامی جو غلام تھا، لکھا ہے کہ یہ 10 غلاموں کا کام اکیلے کر جاتا تھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھ کو آپ اپنا نستورہ غلام بھی دیں گے اور پلس اتنے سونے، اتنے چاندی اور اتنا دینار وغیرہ دینا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا، اے بھائی مکرو گے نہیں نا، پھسلو گے نہیں نا، سودا منظور ہے۔ تو بھی چکر میں پڑا کہ یہ اتنا مڑیل آدمی کو یہ خریدنے کے لیے اتنے اتاولے کیوں ہوئے ہیں؟ تو کہا ہاں آپ سوچیے، آپ نہ پھسلیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ نستورہ نامی جو یہ غلام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، اس کے سامنے پیارے صدیق، پیارا اسلام کئی دفعہ جو ہے پیش کر چکے تھے، لیکن یہ ایمان لانے سے ہر دفعہ انکار کرتا رہا اور یہ کہا مجھ سے یہ امید نہ رکھا ہے۔ تو آپ نے کہا وہ مان نہیں رہا اور ایک مسلمان ہے، اس کو بچانا ہے۔ تو انہوں نے اس کے بدلے اور سونے چاندی اور درہم کے بدلے بس سودا طے کر لیا اور ان کو چھڑا کے لے کے چلے آئے۔ آپ جب سیرت پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک دو نہیں کئی غلاموں کو اس طرح آزاد کروائے۔ تو آزاد کروا کے ایسے کمزور، بے بس، لاغر غلاموں کو یہ آزاد کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے والد ماجد نے بلایا ان کو اور کہا بیٹا ابو بکر یہاں آؤ۔ کہا جی ابا حضور بتائیں کیا فرماتے ہیں بابا جان؟ تو کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم بہت زیادہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اور ایسی کمزور، مریل، لاغر، بے بس لوگوں کو خرید کے آزاد کرتے ہو۔ کل کو اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئی، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہاں کی آبا ڈابا، اگر کل آبا ڈابا آیا تو کیا یہ تمہاری مدد کر لیں گے؟ جبکہ یہ خود مر رہے ہیں، کمزور سے ہیں، تو کیا یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ ذرا سنیے گا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مخلصانہ جواب۔ کہا ابا حضور بے شک آپ سچ فرماتے ہیں کہ یہ سارے غلام کمزور ہیں، لاغر ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، یہ میری مدد نہیں کر سکتے، لیکن میں جس اللہ کے لیے انہیں خرید کے آزاد کرتا ہوں وہ بے بس اور لاچار نہیں ہے، وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہے۔ سبحان، دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑے مخلص ہیں۔ تب اللہ کی مدد آئی، تب جنت کی بشارت اسی دنیا میں ملی، تب صدیق اکبر کو امامت نصیب ہوئی۔ اتنے بڑے مخلص تھے، تب اللہ کی مدد آتی تھی، ہاتھ اٹھاتے تھے، فوراً فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ آج تو ہم مخلص ہی نہیں رہے، ہر دم غداری، ہر دم دغا بازی، ہر دم فراڈ، ہر دم 420۔ دیکھیں ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے میں کتنے مخلص ہیں، اپنا اندازہ لیں، جائزہ لیں۔ ہم تو ہر دم دوسروں کی نیتوں پر حملے، دوسروں کے تقوی پہ حملے، دوسروں کی ذات پر حملے، یہ کب ہم بند کریں گے؟ ذرا دیکھیں، غریبان میں جھانک کر دیکھیں، اتنی عمریں گزر گئی، کیا کوئی سجدہ ایسا ہے کہ کل اگر اللہ نے میدان محشر میں سوال کر لیا میرے بندے ایک سجدہ تو دیکھا جس میں خالص تو نے میری یاد رچائی بسائی ہو اپنے قلب و جگر میں، ایک سجدہ تو دے دے۔ کیا ہے ہم لوگوں کے پاس؟ سوچیں، ابھی تو 1 رکعت پڑھی ہے، ابھی تو 2 رکعت پڑھی ہے، فجر میں جنازہ نکلا ہوا ہے، کئی کروڑ کی مسجد ہے، بڑے بڑے مسلمان ہم ہیں،
اور حدیث پاک میں آتا ہے ہم آپ جیسے اپنے مردوں کو دفن کر کے تھوڑی دور پہنچتے ہیں، اتنے میں خوبصورت نوجوان آتا ہے اور مردے سے بات کرتا ہے کہ گھبراؤ مت، ابھی تم سے سوال جواب کرنے والے لوگ آ رہے ہیں۔ منکر نکیر آتے، بات دوسری طرف چلی جائے گی، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ وہاں کھڑا ہو کے بتاتا ہے نوجوان خوبصورت، یہ جواب دو، یہ دو، میں ہوں، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب سوال جواب ہو جاتا ہے اور صحیح سلیقے سے جواب دے لیتا ہے، پھر وہ سب چلے جاتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی خوبصورت نوجوان جانے لگتا ہے، تب یہ پوچھتا ہے، یا عبداللہ، اے اللہ کے نیک بندے، آخر آپ ہو کون؟ یہ قبر میں آئے ہو، کہیں سے آنے جانے کا راستہ نہیں آ رہا، آپ اتنے مخلص، اتنے ہمدرد، آخر آپ ہیں کون جو میری اس طرح سے مدد کیے؟ تو نوجوان چونک کر کہتا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں، کہا انا صلاتک الفجر، میں تو آپ کی فجر کی نماز ہوں، اور یہاں فجر غائب ہے۔ وہ نوجوان خوبصورت ہمیں قبر میں ملے گا کیسے؟ ملے گا کب؟ جب فجر ہماری قائم دائم رہے گی۔ منہ میں پیشاب کرتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کان پہ زکر رکھ کے مونتا ہے۔ آپ کے دروازے پر کوئی تھوک دے تو آپ کی غیرت جوش مارتی ہے، اور کوئی اگر پیشاب کر دے آپ کے دروازے پر تو آپ اس کو قتل تک تیار، اور یہاں منہ میں پیشاب کروا رہا اور لوریاں شیطان سنا رہا، نم نم یا حبیبی، نم نم یا حبیبی، سو جا سو جا، ابھی تو اذان فجر ہوئی ہے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، سو جا سو جا۔ پھر کھو جاتا ہے بندہ، جہاں وقت نکلتا ہے موت دیتا ہے، پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب فجر کی نماز ہم نہیں پڑھتے تو ابلیس کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جس پارٹی کا جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اسی پارٹی کا وہ نعرہ لگاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اسی کے لیے وہ کام بھی کرتا ہے، اور فخر سے کہتا ہے، جھنڈا دیکھو، جھنڈا اسی کا میں ہوں۔ سوچئے آپ، اور یہاں شکایت کر رہے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ وہ مہربان ہے، ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، ابھی دوسری بٹن تک نہیں آئے ہوتے ہیں، آسمان سے فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن شرط ہے ہم مخلص ہوں، ہم اللہ کے لیے جینا شروع کریں، پھر دیکھیں قدم قدم پہ ہماری مدد کیسے ہوتی ہے، ان کے لیے خرچ کریں، جو کچھ کریں ان کے لیے، وہ سب انہی کے لیے کر رہے تھے۔ دیکھیے سیدنا صدیق کے اکبر کے بعد دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سنیے، بات تو بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دعا کیجیے اللہ پاک جلدی جلدی کہلا دیں، اور معرفت کی بھی باتیں آتی ہیں، دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی معرفت و محبت دے دیں، اور ولایت کا بلند و بالا مقام بھی دے دیں، اور ہم سب کو اپنی ولایت کا تاج پہنا دیں۔ سنیے، مدینہ پاک سب پہنچ رہے ہیں ہجرت کر کر کے سارے مسلمان، اکثر و بیشتر وہاں کے جتنے کنویں تھے سب کھارے تھے، ایک کنواں تھا بئر روما جس کا پانی میٹھا تھا، لیکن وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ اس کو صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المساقات میں بھی واقعہ اجمالاً درج کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اب سارے مسلمان پانی لینے، یہود بھی سب اسی ایک کنویں پہ جاتے تھے، چونکہ میٹھا تھا، میٹھا پانی تھا۔ تو یہودی جو ہیں وہ ازلی ابدی ہمارے آپ کے دشمن ہیں، تو دیکھا مسلمان بھی یہیں آ رہے ہیں تو ٹکٹ لگا دیا اتنے میں۔ پھر کچھ دن کے بعد جب دیکھا کہ یہ لوگ ٹھیک ہے بہت پریشان پانی کے لیے ہو رہے ہیں، تو ہم سب کو پریشان کرنا ان کی فطرت میں ہے، تو وقت سے پہلے بند کر دیتا تھا۔ اب جو بھی صورت رہی ہو اس وقت اس کے بند کرنے کی۔ مسلمان بہت پریشان، اسی پریشانی کے اثنا اسی درمیان کوئی شخص جا کے پیارے آقا سے شکایت کرتا ہے
کہ پیارے آقا آپ کی امت پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، ہمیں میٹھا پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو آپ نے اعلان کیا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے پانی کا انتظام کر دے، میں اس کے لیے جنت میں چشمے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ بس کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس سے بھی سودا کرنے چلے گئے، جیسے صدیق اکبر کیے، اللہ واسطے پہنچ گئے۔ ہم نے تو آج تک کسی کا سودا ایسا نہیں کیا، دیکھیے اللہ کے لیے ہم نے کتنوں کی مدد کی، دیکھیے۔ ارے جب ہم آپ نماز 5 وقت نہیں قاعدے پڑھتے تو یہ سب تو دور کی بات نہیں۔ اپنے آپ کو ہم لوگ پہچانیں، دشمن جو ہے ہمیں آپ کو مگرمچھ اور گھڑیال کی طرح منہ با کے کھانا اور چبانا چاہتا ہے، ہم دشمن کے نوالے نہ بنے، ہاں سچے سچے بنے۔ سلطان المشائخ مرشد اعظم حضرت مولانا محمد شاہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم میرے فرماتے ہیں، او میرے روحانی بیٹے، تیری زندگی سے تیرے ہاتھ سے کبھی سچ کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، اور حق دیکھ، چاہے ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو حق پر، تو اس کا ساتھ دے، اللہ تیرا ساتھ دے گا، سبحان اللہ۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد، یہ ظاہر سی بات ہے اسے کون ذلیل کر پائے گا۔ صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اس یہودی سے ملنے چلے گئے کہ لاؤ اتنی بڑی، جب ظاہر سی بات ہے بشارت ہے تو لاؤ ہم ہی خرید لیں۔ گئے اس سے بات کرنے لگے، وہ سمجھا کہ لگتا ہے انہیں بھی کمائی کی سوجھی ہے، یہ بھی کمانا چاہتے ہیں لگتا ہے، تبھی یہ کنواں خریدنے آئے ہیں، کنواں خریدنے آئے ہیں۔ ہم جیسا مولوی صاحب اگر جائے 4 چکا لے لے تو بہت سب کو چکر آنے لگتا ہے، یہ 4 چکا خریدی ہے انہوں میں دم کم تھا۔ ارے کیا بتاؤں، ایسا جو ہے دل دماغ میں کچرا بھرا ہوا، اس لیے مثال دے دیتا ہوں تاکہ کچھ تو سمجھ میں آئے۔ وہ بھی ایسے سوچا، یہ تو خود مہاجر ہے، مکہ سے یہاں آئے ہیں، اتنا روپیہ ان کے پاس، تو وہ بہت زیادہ رقم مانگنے لگا تاکہ یہ رقم سن کر ہی پیچھے ہٹ جائے۔ تو کہا لیکن جب دیکھا ہو کہ یہ تو خرید و فروخت پر تیار ہے، تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ ایسا کروں، ان سے الگ انداز میں سودا کروں۔ تو کیا کہہ رہا ہے، بیچوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کا آدھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آدھا بیچے گا؟ آدھا کیسے بیچے گا، اس میں پٹیشن ڈالے گا کیا؟ تو کہنے لگے دیکھوں یہ آدھا سے کیا مراد لیتا ہے۔ کہا سنو، آدھا سے مطلب یہ ہوگا ایک دن میں پانی کا ذمہ دار رہوں گا، دوسرے دن آپ، تیسرے دن میں، چوتھے دن آپ، یعنی ایک دن میرا کنواں رہے گا، ایک دن آپ کا۔ تو کہا ٹھیک ہے، پیسہ دے دیے، کنواں خرید کر چلے آئے اور کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سودا کر لیا ہے، کنواں خرید لیا ہے، اب کنواں ہمارا ہو گیا، اب کنواں اپنا ہو گیا، اب ہمیں پانی کے لیے تکلیف نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سارے مسلمانوں میں اعلان کرا دیا گیا جس دن عثمان غنی کی باری ہو اجازت عامہ ہے، جو جتنا چاہے پانی لے جائے، آج کا بھی بھر لے اور دوسرے دن کا بھی انتظام کر لیا کرے تاکہ دوسرے دن پیسہ دے کر خریدنا نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، جب دیکھا وہ کہ یہ تو مجھ سے بھی آگے ہیں، اب تو دوسرے دن جب اس کی باری ہوتی تھی، یہاں تو اجازت عامہ تھی، اس کے دن اب کوئی خریدار ہے ہی نہیں۔ اب وہ پریشان، کہا یار جب گراہک نہیں ہے تو لا وہ پوری دکان بیچ دوں۔ تو کہا کہ دکان یہ کنواں میں پورا بیچوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن سنو اب سودا مختلف ہے۔ کہا کیا؟ کہا پہلے میں خریدنا چاہتا تھا، تم بیچنا نہیں چاہتے تھے، اور اب میں خریدنا نہیں چاہتا، تم بیچنا چاہتے ہو، تو اب شرط میری طرف سے ہوگی۔ تو کہا کیا؟ کہا کہ کنویں کے ساتھ ساتھ جس کنویں میں یہ باغ ہے تمہارا کھجور کا، یہ سارا باغ بھی میں لوں گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان سے آگے دماغ میں یہ جائیں گے، بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہے سج دھج فقیرانہ،
بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہے صورت فقیرانہ، دماغ اس کے گداؤں کا مگر شاہانہ ہوتا ہے۔ تقوی کی برکت سے، نماز روزہ تلاوت مراقبے کی برکت سے، سنت کی برکت سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے دل و دماغ کو کھول دیا کرتے، روشن کر دیا کرتے ہیں۔ تو پورا کا پورا کنواں مل گیا، سبحان اللہ۔ لیکن ہم آپ دیکھیں پورا تو وقف کر دیے، وہ آج بھی محکمہ جو وہاں کا جنگلات کا محکمہ ہے، آج بھی وہ کنواں انہی کی نگرانی میں ہے۔ آج بھی الحمدللہ آج بھی اس کنویں سے لوگ پانی پاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب تو موٹر وغیرہ جو اس میں حکومت نے لگا دیا۔ بہرحال بات تو ہو گئی اور تفصیلاً 2-3 باتیں ہو گئی ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے، ہم آپ جئیں تو اللہ کے لیے جئیں گے نا انشاءاللہ، اور جو کچھ بھی کریں گے وہ کس کے لیے؟ اللہ۔ کیا اتنے بڑے مجمع کی آواز یہی ہے؟ کیا فرشتے ہیں یہاں سن رہے ہیں؟ ارے جب کہلانے پر ہم آپ اللہ کہنے کو تیار نہیں تو اکیلے میں کیسے اللہ کہیں گے، یہ بتائیے۔ اس لیے کہیے ساتھ میں اللہ اللہ اللہ، کہیے اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے عادت بنائیے، جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی دوستی نصیب فرمائے، جینا مرنا سب اپنے لیے فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔